سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 اور 234 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والوالدات، اور مائیں، والدہ کی جمع ہے والدات، یردینا دودھ پلایا کریں، اولادہن اپنی اولادوں کو، حولین کاملین پورے 2 سال، لمن ارادہ وہ جو ارادہ کرتے ہوں، ان یتم الرضاعہ کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے، یعنی جو میکسیمم مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ آگے ذکر آئے گا کہ اس سے پہلے اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعض وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ماؤں جو مائیں ہیں وہ اپنی اولادوں کو 2 سال دودھ پلائیں، مگر پھر کہوں گا کہ 2 سال کے لیے پابند نہیں کیا، یہ ایک میکسیمم لمٹ بتا دی۔ آگے بتا دیا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے۔ یہ جو لفظ ہے اس نے پچھلے حکم کے اندر ایک ریلیکس پیدا کر دیا اور اس کی مدت کو تعین کر دیا کہ جو مکمل کروانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک پلائیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور جس کا بچہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عورتوں کے رزق کا، وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کے پہناوے کا انتظام کرے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ جس کا بچہ ہے یعنی باپ، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کا، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، ویسے تو جب بیوی ہوتی ہے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہی ہوتی ہے، نان نفقہ سکنہ اخراجات بیوی کے وہی اٹھاتا ہے۔ یہاں بطور خاص مفسرین کرام کہتے ہیں کہ متعلقہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے پیچھے، اگر خدا نخواستہ اس نے اس کو طلاق دے دی تھی، پھر بچے کی پیدائش ہوئی، یا ابھی وہ دودھ پی رہا تھا بچہ اور اس نے اس کو طلاق دے دی خدا نخواستہ، اب وہ ماں کہہ سکتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلانا چاہتی کیونکہ میں تو باپ کی بیوی نہیں رہی، یا میں دودھ پلاؤں گی تو اس کی اجرت لوں گی۔ یہ دونوں شکلیں جائز ہیں، اس عورت کا حق ہے۔ بھلے آپ سوچیں گے یار وہ تو ماں ہے، ماں ہونا اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ ذمہ داری جو اخراجات کی ہے یہ ماں پر نہیں ہے، یہ اس بچے کے باپ پر ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بچہ ہے، اس سے معلوم ایک لفظ یہ جو قرآن نے ٹرم استعمال کی، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے وَعَلَى الْوَالِدِ، باپ کی ذمہ داری ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچہ ہمیشہ اپنے باپ کا ہوتا ہے، اس سے ایک یہ بات معلوم ہوئی۔ وہ عورت اگر جدائی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں تو بچے کی ذمہ داری، بچے کی پرورش اس باپ کے ذمہ ہے۔ عورت تو چاہے تو آگے نکاح کر لے، وہ عورت چاہے تو آگے نکاح کر کے اور گھر بسا لے، بچہ جو ہے وہ اس عورت کی ذمہ داری نہیں، بچہ اس بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس نے اس عورت کو جو اس کی بیوی تھی اس کو طلاق دے چکا ہے اور عدت کے 2.5-3 مہینے ہیں، یا بچے کو دودھ پلانا ہے 2 سال تک، اب 2 سال تک وہ اس کو دودھ پلائے گی تو اس کے لیے غذا، کھانا پینا، خوراک، سارا جو انتظام ہے وہ اس مرد کے ذمہ ہوگا، بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا، بھلے عورت اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور جو بچے کا باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے ان عورتوں کا رزق، کھانا پینا، وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کا پہننا، کپڑے وپڑے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو ایک رواج ہے اس خاندان کا جو کلچر ہے۔ اب یہ نہیں کہ بچہ مجبوری بن گئی ہے باپ کی تو عورت کی ڈیمانڈز بڑھ جائیں اور وہ حد سے زیادہ مانگنا شروع کر دے۔ آگے خدا فرماتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا جتنی اس کے اوپر استطاعت ہوگی۔ اب ایک آدمی مزدور آدمی ہے، وہ بیچارہ کماتا ہی چند ہزار ہے، اس کی بچت ہی اتنی ہے، اب اس سے مطالبہ کریں گے کہ مہنگا سوٹ لے کے دے دیں یا ہمیں اتنا خرچہ دے دیں، نہیں، ہر بندے سے اس کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا۔ لا تدار والدۃ بولدہا، بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ بچے کے باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے۔
یعنی ٹھیک ہے کہ آپ لوگ آپس میں نباہ نہیں کر پائے، جدا ہو گئے، مگر جدائی میں بھی احسان کا پہلو رہنا چاہیے۔ اور اگر بچے کا معاملہ ہے، دودھ پیتی عمر کا ہے، تو اس وقت بھی اس کے اندر دونوں انسانی سطح کے اوپر، ایک مسلمان برادری کے سطح کے اوپر خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی تلفی نہ کریں۔ اور یہ بھی جب بچے، ایک تو ہے نا دودھ پلانے کی عمر، ایک ہوتی ہے دودھ پلانے کے بعد بھی ایک وقت ہے۔ آج پاکستان کی عدالتیں اور اسلام اس کو رد نہیں کرتا، اسلام کے خلاف نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب تک سمجھدار نہ ہو جائے تب تک ماں کی پرورش کے اندر رہے۔ اگر ماں آگے شادی نہیں کرتی، یعنی اس عورت کو اس نے طلاق دے دی بیوی کو، اب بچہ جو ہے چھوٹا سا ہے، ابھی دودھ پینے والا ہے، دودھ پلانے کی عمر تو ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جب تک بچہ 8-10 سال کا سمجھدار نہیں ہو جاتا تب تک عدالت اور قانون یہ کہتی ہے کہ بچہ ماں کی کسٹڈی میں رہے گا، کیونکہ باپ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے بچے کو نہیں سنبھال سکے گا جیسے ماں سنبھال سکتی ہے۔ تو یہاں پر پھر قانون شریعت جو ہے اور ملکی قانون بھی ہے وہ خواتین کو یہ حق دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو ڈائیورس اور طلاقوں کے کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر پھر لوگ عدالتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور پھر مائیں کوشش کرتی ہیں کہ بچہ ہم لے جائیں، تو وہ اس کو سپورٹ اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ وہ اس بچے کی ماں ہے، ماں تو وہ ہے، مگر اس لیے سپورٹ کی جاتی ہے کہ اس بچے کو سنبھالنے کی زیادہ ذمہ داری وہ ادا کر سکتی ہے، باپ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عورت آگے شادی کر لیتی ہے تو اب اس کے اوپر وہ اس کا حق قائم نہیں رہتا ہے، اب اس مرد کی مرضی ہے، اگر وہ سمجھتا ہو اس کے نئے گھر کے ماحول کو کہ وہاں پر بچہ محفوظ رہے گا تو اجازت دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو واپس اپنے پاس لے آئے۔ یہاں پر پھر اس کا حق فائق ہو جاتا ہے شوہر کا۔ اگر وہ عورت شادی نہیں کرتی آگے تو پھر عورت کا حق زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو سنبھالے جب تک کہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر بچوں کی دودھ پیتی عمر تھی یا بچے ابھی ماں کے پاس تھے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، ان کا باپ فوت ہو گیا، تو کہا جو اس کے وارث ہوں گے اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ خرچہ اس عورت کو دیتے رہے۔ اب یہ اس کے وارثوں کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ بچے ان کے بھتیجے ہیں۔ اگر اس کا بھائی زندہ ہے یا اس کا باپ زندہ ہے تو بچے اس کے پوتے ہیں، اور اگر اس کا بھائی زندہ ہے تو بچے اس کے بھتیجے ہیں۔ ذمہ داری انہی کے سر پہ ہوگی کہ اس عورت کا خرچہ اور بچوں کا خرچہ اس کو دیتے رہے جس کو وہ طلاق دے چکا ہے مگر بچے اس کے پاس پل رہے ہیں۔ تو بچوں کا جو خرچہ ہے وہ بہرحال مرد کے ذمہ ہوگا شوہر کے، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کے ذمہ ہوگا جب تک کہ بچے اس کی ماں کے پاس ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر میاں بیوی دونوں آپس میں رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے، چھڑا سکتے ہیں۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ 2 سال والی جو مدت ہے وہ پابندی والی نہیں ہے، اس میں اختیار ہے انسان کو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ ارادہ کرو کہ ہم دودھ کسی اور بائی سے پلوائیں، یعنی کسی دائی سے پلوائیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلوایا گیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عرب کا کلچر تھا کہ اگر تم یہ چاہو کہ دودھ کسی اور خاتون سے پلواؤ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ نہیں ان کا دودھ راس آ رہا بچے کو، کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو بچے دودھ نہیں پیتے ماں کا۔ آج کل تو اس کے لیے ہمارے ہاں وہ ڈبے کا دودھ آ گیا ہے، اس زمانے کے اندر پھر اور عورتیں جو ہوتی تھی ان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا تھا، جن کے پاس دودھ ہوتا تھا، جن کے اپنے بچے چھوٹے ہوتے تھے دودھ پینے والے، تو ان کے ساتھ ان کو شریک کر دیا جاتا تھا۔ اسے پھر رضائی ماں کا سٹیٹس مل جاتا ہے، وہ بھی ماں بن جاتی ہے، دودھ پلانے والی ماں، اور اس کے ساتھ بھی رشتوں کا وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے جو اصل رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نکاح پھر اس کے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں اس کے دودھ کے۔ تو کہا فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو، بشرطے کہ تم جو طے کرو ان کے ساتھ معاوضہ، وہ معاوضہ ان کو صحیح طریقے سے ان کو دے دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یاد رکھو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تصور ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نافرمانی میں ہے، اللہ کہہ کے، اللہ تعالیٰ کا علم وہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اب اللہ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کو سب دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے اس کی بارگاہ میں ایک دن مقرر ہے وہاں پہ جا کے پیش ہو کر جواب بھی دینا ہے اپنے اعمال کا کہ ہم نے کیا کیا۔
اگلی آیت کو میں مختصر سے کر دیتا ہوں. والذین یتوفون منکم، تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 ماہ 10 دن. یہ بیواؤں کی جو عدت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن نے خود بیان کی یہ بات کہ اگر مرد فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی موجود ہے، تو اس کی بیوی 4 ماہ 10 دن تک کے لیے عدت میں ہوگی. اس کے بعد وہ اس گھر سے نکلے گی یا آگے نکاح کر سکے گی. اور ہر ایک کا سوگ زندگی کے اندر 3 دن کا ہوتا ہے. والد فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بہن بھائی فوت ہو جائے، سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. مگر بیوی کے لیے شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن کا ہوتا ہے. وہ اس کی عدت بھی ہوتی ہے، وہ اس کا سوگ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بیوی امید سے ہو، پریگننٹ ہو، تو پھر جو ہی بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. بھلے وہ چوتھے دن پیدا ہو جائے، تیسرے دن پیدا ہو جائے، پھر 4 ماہ 10 دن نہیں. اگر وہ امید سے ہے تو پھر بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے یہ اس صورت میں ہے جب پریگننسی نہیں ہے، وہ امید سے نہیں ہے. لیکن اگر وہ امید سے تھی اور بچہ پیدا ہو گیا چوتھے دن، چھٹے دن، 10ویں دن، حتیٰ کہ اگلے دن، شوہر کی فوتیدگی کے اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی. یہ بات ذہن میں رکھیے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عدت کی مدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، وہ عورتیں پھر اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں، آگے نکاح کرنا ہے جو کرنا ہے عدت کے بعد، پھر تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ اپنا کریں. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھے ہوئے ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ تعلیمات دین کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.